اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نماز میت کے احکام آج کے درس میں بیان کرنے ہیں، تو سوال نمبر 250 پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ اس میں پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہر مسلمان کی میت پر نماز جنازہ پڑھنا واجب ہوتا ہے؟ تو جواب میں کہہ رہے ہیں کہ جی، ہر مسلمان کی میت پر نماز جنازہ پڑھنا واجب ہوتا ہے، چاہے وہ میت جو ہے وہ مذکر کی ہو، مرد کی ہو، یا مؤنث خاتون کی ہو۔ اسی طرح مومن کی میت ہو یا مخالف کی میت ہو، عادل شخص کی میت ہو یا فاسق کی میت ہو، تمام پر نماز جنازہ پڑھنا ان کے ولی پر واجب ہے۔ تو لہذا ولی پر واجب ہے کہ وہ خود نماز جنازہ پڑھے یا کسی کو پڑھنے کے لیے معین کرے۔ تو جب ولی خود نماز جنازہ پڑھ لے گا یا کسی کو معین کر لے گا تو پھر باقی لوگوں پر نماز جنازہ پڑھنا مستحب ہوگا۔ لیکن اگر ولی خود بھی نماز جنازہ نہ پڑھے اور دوسرے کسی شخص کو بھی معین نہ کرے نماز جنازہ پڑھنے کے لیے، تو پھر تمام مسلمانوں پر واجب کفائی ہوگا کہ وہ اس مسلمان شخص کی نماز جنازہ ادا کریں۔ تو اگر کسی نے بھی ادا نہ کی تو سارے گناہ گار ہوں گے، اور اگر کوئی ایک ادا کر دے گا تو باقی ساروں سے وجوب ساقط ہو جائے گا۔ اس کے بعد سوال 251 کہ کیا مسلمان بچے کی میت پر بھی نماز جنازہ پڑھنا واجب ہوتا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر بچہ نماز کی سمجھ بوجھ رکھتا ہے تو اس پر نماز جنازہ پڑھنا واجب ہے، اور اگر نماز کی سمجھ بوجھ نہیں رکھتا یا شک ہو تو اگر 6 سال کا ہو تو نماز جنازہ پڑھنا واجب ہے، اور اگر 6 سال سے کم کا بچہ ہے اگر وہ تو اور سمجھ بوجھ بھی نہیں رکھتا نماز کی، تو اس پر نماز جنازہ پڑھنا واجب نہیں ہوگا اور نہ ہی مستحب ہوگا۔ تو نہ تو اس پر نماز جنازہ واجب ہے اور نہ نماز جنازہ پڑھنا مستحب ہے۔ اور اگر اس پر نماز جنازہ کسی نے پڑھا، کوئی پڑھنا چاہ رہا ہے، تو احتیاط لازم کی بنا پر وہ رجا کی نیت سے اس پر نماز جنازہ ادا کرے کہ اس امید سے میں نماز جنازہ پڑھ رہا ہوں کہ مجھے امید ہے کہ اس کا ثواب ملے گا، یہ مطلوب ہوگا۔ یہ یقین رکھ کے نہیں پڑھ سکتا کہ یہ واجب ہے یا یہ مستحب ہے اور اس کا ثواب ملے گا۔ تو امید کی نیت سے، رجا کی نیت سے نماز جنازہ وہ ادا کر سکتا ہے۔ اس کے بعد سوال 252 کہ نماز میت کب پڑھی جائے، میت کے اوپر نماز جنازہ کب پڑھی جائے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ ضروری ہے کہ میت کی نماز جنازہ جو ہے اسے غسل دینے اور حنوط کرانے اور کفن پہنانے کے بعد پڑھی جائے، اور اگر ان امور سے پہلے یا ان کے دوران نماز جنازہ کسی نے ادا کیا تو ایسا اگرچہ اس نے بھول چوک کر ہی ادا کیا ہو یا مسئلے سے لا علمی کی وجہ سے اس نے ایسا کیا ہو، تب بھی اس طرح کرنا کافی نہیں ہوگا۔ ان امور کو انجام دینے کے بعد دوبارہ نماز جنازہ ادا کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد سوال 253 کہ کیا نماز میت پڑھنے والے کے لیے باوضو ہونا شرط ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ جو شخص نماز میت پڑھ رہا ہو، ضروری نہیں ہے کہ اس نے وضو یا غسل کیا ہوا ہو یا تیمم کیا ہو ان کے بدلے، اور اس کا بدن اور لباس بھی پاک ہو، یہ بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کا اگر لباس غصبی ہی کیوں نہ ہو تب بھی وہ جو ہے اس میں مسئلہ نہیں ہوگا کہ وہ نماز جنازہ غصبی لباس سے بھی ادا کر سکتا ہے۔ اگرچہ بہتر ہے کہ ان تمام چیزوں کا خیال رکھا جائے کہ وضو بھی انسان نے کیا ہوا ہو، غسل بھی کیا ہوا ہو، اور جو ہے لباس بھی پاک ہونا چاہیے، مباح ہونا چاہیے۔ تو باقی جو نماز میں چیزیں ضروری ہیں ان کا خیال رکھا جائے بہتر ہے، لیکن اگر کوئی نہیں رکھتا تو نماز جنازہ ادا ہو جائے گی۔ تو جو بھی چیزیں باقی نمازوں میں لازم ہوتی ہیں ان کا خیال رکھنا بہتر ہے، ان کا خیال رکھنا ضروری نہیں ہے۔ اس کے بعد 254 سوال اس میں پوچھ رہے ہیں کہ کیا کئی مرتبہ جو ہے وہ میت پر نماز پڑھنے میں کوئی اشکال ہے کہ ایک مرتبہ سے زیادہ کوئی اگر اس پر نماز میت پڑھی جائے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ بعض مجتہدین کے نزدیک
کئی بار نماز جنازہ پڑھنا مکروہ ہے، لیکن آغا سستانی صاحب کے نزدیک یہ ثابت نہیں ہے، قرات جو ہے مکروہ ہونا یہ ثابت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد بھی اگر کہہ رہے ہیں کہ اگر میت کسی صاحب علم اور تقوی کی ہو تو پھر بغیر کسی اشکال کے جو ہے وہ مکروہ نہیں ہوگا۔ تو اگر تو کسی عام مومن کی میت ہے تو اس میں بھی ان کے نزدیک مکروہ ہونا ثابت نہیں ہے ایک سے زیادہ نماز جنازہ پڑھنا، اور اگر عالم کی ہے اور با تقوی شخص کی ہے تو پھر اس میں تو بالکل کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ یہ چیز یہ دوبارہ نماز جنازہ پڑھنا مکروہ ہو، تو مکروہ بالکل ہی اس میں ثابت نہیں ہے۔ اس کے بعد 255 سوال، اس میں کہہ رہے ہیں کہ نماز میت کے واجب امور کیا ہیں، کون سی چیزیں جو ہیں وہ واجبات ہیں نماز میت کے لیے۔ تو اس میں سب سے پہلا جو واجب ہے وہ قصد قربت ہے کہ قربتاً اللہ کی نیت سے انسان نماز جنازہ کو ادا کرے، تو یہ پہلا واجب ہے۔ دوسرا واجب یہ ہے کہ ہم نے میت کو معین کرنا ہے، ہمارے سامنے مثلا ایک سے زیادہ اگر میت پڑھی ہیں تو معین کرنا ہے کہ ہم کس میت کی نماز جنازہ ادا کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ میت کا حاضر ہونا بھی شرط ہے، تیسرا واجب یہ ہے۔ تو غیب شخص اگر ہے اس پر نماز جنازہ ہم نہیں پڑھ سکتے، اگر ہمارے سامنے میت نہیں ہے تو اس کا نماز جنازہ ادا نہیں کر سکتے۔ چوتھا جو واجب ہے وہ ہے کہ امکان کی صورت میں اگر قبلہ کی طرف ممکن ہو قبلہ کی طرف رخ کرنا تو اس صورت یہ قبلہ کی طرف رخ کرنا بھی شرط ہے اور واجب ہوگا، اور اگر ممکن نہیں ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہوگی، قبلہ کے علاوہ کی طرف بھی منہ کر کے نماز جنازہ ادا کی جا سکتی ہے۔ پانچواں جو واجب ہے اور پانچویں شرط کہ میت کو نماز پڑھانے والا شخص ہے اس کے سامنے پشت کے بل یوں لٹایا جائے کہ میت کا جو سر ہے وہ نماز پڑھانے والے کے دائیں طرف ہونا چاہیے اور پاؤں اس کے بائیں طرف ہونے چاہیے میت کے۔ چھٹا جو واجب ہے وہ ہے کہ نماز پڑھانے والا میت سے دور نہ ہو، لیکن جو شخص نماز میت باجماعت پڑھ رہا ہے تو اگر صفیں جو ہے وہ متصل ہیں اور بہت زیادہ لمبی صفیں ہو گئی ہیں تو ایسی صورت میں کوئی اشکال نہیں ہوگا، وہ جہاں بھی کھڑا ہے اگر اس کا اتصال ہے جماعت کے ساتھ تو اس کا نماز جنازہ ادا ہو جائے گا۔ ساتواں واجب اور ساتویں شرط یہ ہے کہ کوئی چیز میت اور نماز پڑھانے والے کے درمیان میں حائل نہ ہو، لیکن اگر مثلا میت جو ہے وہ تابوت میں ہے یا کسی ایسی چیز میں رکھی ہوئی ہے جو مثلا تابوت کی مانند ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا، یہ تابوت جو ہے وہ مانع اور رکاوٹ نہیں بنے گی، حائل نہیں بنے گی، اس کے علاوہ کوئی حائل نہیں ہونا چاہیے میت اور نماز پڑھانے والے کے درمیان۔ اس کے بعد 256 سوال کہ اگر نماز میت غلط پڑھی گئی ہو اور میت کو دفنایا گیا ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ نماز کی خاطر قبر کو کھودنا جائز نہیں ہے اور قبر پر نماز میت پڑھنا مشروع نہیں ہے، لہذا احتیاط لازم کی بنا پر قبر پر رجائے مطلوبیت کی نیت سے نماز پڑھی جائے۔ تو ایک تو قبر کو کھودنا جائز نہیں ہے، اور قبر کے اوپر میت قبر میں ہو اور قبر کے اوپر نماز جنازہ پڑھی جائے یہ ثابت نہیں ہے، اس کا مشروع ہونا، اس کا شریعت کا جوز ہونا یہ ثابت نہیں ہے، شریعت میں یہ کوئی بات ہو کہ ایسے بھی ادا کر سکتے ہیں یہ ثابت نہیں ہے، اور احتیاط لازم کی بنا پر کہہ رہے ہیں کہ اگر پڑھیں گے تو احتیاط لازم کی بنا پر رجائے مطلوبیت کی نیت سے نماز پڑھی جائے۔ تو ایک تو واجب یا مستحب کی نیت نہ کی جائے، پڑھی جائے اور رجاء کی نیت سے، امید کی نیت سے پڑھی جائے۔ نماز میت کے مستحبات کیا ہیں؟ تو پہلا مستحب طہارت میں ہونا ہے کہ انسان طہارت میں ہو۔ دوسرا مستحب یہ ہے کہ امام یا جو شخص اکیلا میت پر نماز پڑھ رہا ہے اگر میت جو ہے وہ مرد کی ہے تو میت کے درمیانی حصہ کے سامنے کھڑا ہو، اور اگر میت عورت کی ہے تو اس کے سینے کے سامنے کھڑا ہو، یہ بھی مستحب ہے۔ تیسرا مستحب یہ ہے کہ نماز ننگے پاؤں پڑھی جائے۔ چوتھا مستحب ہے کہ ہر تکبیر میں ہاتھوں کو بلند کیا جائے۔ پانچواں مستحب ہے کہ نماز میت جماعت کے ساتھ پڑھی جائے، اکیلے پڑھنے سے جماعت کے ساتھ پڑھنا زیادہ ثواب کا باعث ہے اور مستحب ہے۔ چھٹا جو مستحب ہے وہ یہ ہے کہ نماز میت سے پہلے 3 مرتبہ الصلاۃ کہا جائے۔
7واں مستحب ہے کہ نماز ایسی جگہ پڑھی جائے جہاں نماز میت کے لیے لوگ زیادہ جمع ہو سکتے ہوں۔ 8واں مستحب یہ ہے کہ نماز باجماعت میں مقتدی چاہے ایک ہی کیوں نہ ہو امام کے پیچھے کھڑا ہو، امام کے ساتھ نہ کھڑے ہوں۔ 9واں مستحب یہ ہے کہ نماز پڑھانے والا میت اور مومنین کے لیے کثرت سے دعا کرے۔ تو یہ 9 مستحبات ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ نماز جنازہ کا طریقہ بیان کر رہے ہیں کہ نماز جنازہ کس طرح ادا کی جاتی ہے۔ تو نماز جنازہ میں 5 تکبیریں ہیں۔ پہلی تکبیر کے بعد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور رسالت کی گواہی دی جاتی ہے۔ دوسری تکبیر کے بعد درود پڑھا جاتا ہے، اور تیسری تکبیر کے بعد تمام مومنین کی مغفرت کی دعا کی جاتی ہے، اور چوتھی تکبیر کے بعد خود میت کی مغفرت کی دعا کی جاتی ہے، اور 5ویں تکبیر کہنے کے بعد نماز ختم ہو جاتی ہے۔ تو لہذا نماز جنازہ اس مختصر طریقہ سے پڑھا جائے تو بھی کافی ہے، لیکن مستحب ہے کہ تفصیلی طریقہ سے پڑھا جائے۔ تو تفصیلی طریقہ کون سا ہے؟ تفصیلی طریقہ جو ہے وہ بھی بیان کرتے ہیں اور مختصر بھی بیان کر رہے ہیں۔ تو پہلے نماز جنازہ کا جو مختصر طریقہ ہے وہ کون سا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم پہلی تکبیر کے بعد کہیں اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ و ان محمدن رسول اللہ، یہ پہلی تکبیر کے بعد کہہ دیں۔ دوسری تکبیر کے بعد اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہی صلوات پڑھ لیں جو عموماً ہم پڑھتے ہیں۔ تیسری تکبیر کے بعد ہم کہیں اللہم اغفر للمؤمنین، اور چوتھی کے بعد کہیں اللہم اغفر لہذا المیت، اور 5ویں تکبیر سے نماز جنازہ مکمل ہو جائے گی۔ یہ مختصر طریقہ ہے، یہ بھی کافی ہے، نماز جنازہ ادا ہو جائے گی۔ البتہ تفصیلی طریقے سے نماز جنازہ پڑھنا افضل ہے۔ اور تفصیلی طریقہ کون سا ہے؟ تفصیلی طریقہ میں ہم نے پہلی تکبیر کے بعد ہم نے کہنا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ ارسلہ بالحق بشیرا و نذیرا بین یدی الساعہ، یہ یہاں تک پہلی تکبیر مکمل ہو جائے گی۔ پہلی تکبیر کے بعد یہ ہم کہیں گے۔ دوسری تکبیر کے بعد ہم کہیں گے اللہم صلی علی محمد و آل محمد و بارک علی محمد و آل محمد ورحم محمد و آل محمد کا افضل ما صلیت و بارکت و تراحمت علی ابراہیم و آل ابراہیم انکا حمید مجید و صلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین، اور اس کے بعد والشہداء والصدیقین و جمیع عباد اللہ الصالحین، یہ دوسری تکبیر کے بعد ہم نے کہنا ہوگا۔ اس کے بعد تفصیلی نماز جنازہ میں تیسری تکبیر کے بعد ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ تو تیسری تکبیر کے بعد ہم نے کہنا ہے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع بیننا و بینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر، یہ ہم نے تیسری تکبیر کے بعد کہنا ہے جو مومنین کے لیے ہم نے دعا کرنی تھی۔ چوتھی تکبیر کے بعد خود میت کے لیے دعا کی جاتی ہے، تو اس میں تفصیلی طریقہ کے مطابق ہم اس طرح دعا کریں گے کہ اللہم ان ھذا عبدک وابن عبدک وابن امتک نازل بک وانت خیر منزول بہ، اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا وانت عالم بہ منا، اللہم ان کان محسنا فزد فی احسانہ وان کان مسیئا فتجاوز عنہ واغفر لہ، اللہم اجعلہ عندک فی اعلی علیین واخلف علی اہلہ فی الغابرین ورحمہ برحمتک یا ارحم الراحمین، یہ چوتھی تکبیر کے بعد ہم اس طرح پڑھیں گے۔ تو یہ تو اس وقت ہم پڑھیں گے کہ جب میت جو ہے وہ کسی مرد کی میت ہے، اور اگر میت خاتون کی ہے تو چوتھی تکبیر ہم نے اس طرح پڑھنی ہوگی کہ اللہم انا ھذہ امتک وابنۃ عبدک و امتک نازلت بک وانت خیر منزول بہا، اللہم انا لا نعلم منہا الا خیرا وانت عالم بہا منا، اللہم ان کانت محسنۃ فزد فی احسانہا وان کانت مسیئۃ فتجاوز عنہا واغفر لہا، اللہم اجعلہا عندک فی اعلی علیین واخلف علی اہلہا فی الغابرین ورحمہا برحمتک یا ارحم الراحمین، یہ جب خاتون کی میت ہے تو اس وقت ہم نے اس طرح
سے نماز جنازہ ادا کرنا ہوگا. اس کی یہ جو چوتھی تکبیر کے بعد اس طرح دعا کرنی ہوگی. اور اگر میت جو ہے وہ غیر بالغ بچے کی ہے تو چوتھی تکبیر اور دعا ہم نے اس طرح کرنی ہے کہ اللہ اکبر کر لیں گے چوتھی مرتبہ, اور اس کے بعد کہیں گے اللہم اجعلہ لأبویہ ولنا سلفا وفرطا واجرا. اور اگر بچی ہے, نابالغ بچی کی نماز جنازہ ادا کی جا رہی ہے, تو پھر اس چوتھی تکبیر کے بعد ہم اس کے لیے اس طرح دعا کریں گے کہ اللہم اجعلہ لأبویہ ولنا سلفا وفرطا واجرا, اور پھر پانچویں تکبیر کہہ کر نماز جنازہ مکمل ہو جائے گا. تو چوتھی تکبیر میں ہم نے میت کے لیے دعا کرنی ہوتی ہے. تو اب میت کے مطابق دعا کریں گے. اگر میت مرد ہے تو اس کی اپنی دعا ہے, اگر میت جو ہے وہ خاتون کی میت ہے تو اس کی علیحدہ سے دعا ہے. پھر چھوٹے نابالغ بچے کی اگر میت ہے تو اس کی علیحدہ دعا ہے. بچی ہے نابالغ, اس کی میت آگے ہمارے سامنے پڑی ہے تو اس کی علیحدہ دعا ہے. تو چوتھی جو تکبیر ہے اس کے بعد میت کے حساب سے دعا کرنی ہے. باقی جو تین تکبیریں ہیں ان میں ایک جیسی ہی جو ہے وہ ذکر اور دعائیں پڑھنی ہیں, اور پانچویں تکبیر سے نماز جنازہ مکمل ہو جائے گا. اس کے بعد دفن کے احکام شروع ہو رہے ہیں. تو دفن میں پہلا سوال ہے 257 کہ میت کو دفنانے کا کیا طریقہ ہے, کس طرح میت کو دفنایا جائے. تو میت کو اس طرح دفن کرنا واجب ہے کہ اس کی جو بو ہے وہ باہر نہ آئے, اور درندے بھی اس کا بدن باہر نہ نکال سکیں. تو درندوں سے حفاظت اس کی ہو جائے, اس طرح دفن کیا جائے, اور لوگوں کی طرف لوگ بھی اذیت سے بچ جائیں, اس طرح سے اس کو دفن کیا جائے. تو اگر اس بات کا خطرہ ہو کہ درندے اس کا بدن باہر نکال لیں گے تو پھر ضروری ہے کہ قبر کو اینٹوں وغیرہ سے مضبوط بھی کر دیا جائے. ایک تو میت کو اتنا نیچے دفن کیا جائے کہ جس سے کچھ نہ کچھ اطمینان ہو جائے کہ جہاں تک درندے نہیں پہنچ سکیں گے, اور پھر بھی اگر خطرہ ہے تو پھر اوپر سے اینٹیں وغیرہ کے ذریعے سے قبر کو مضبوط بھی کرنا ہوگا. اس کے بعد 258 سوال کہ میت کو قبر میں کس طرح لٹانا چاہیے. تو میت کو قبر میں دائیں پہلو پہ اس طرح لٹانا ضروری ہوتا ہے کہ اس کے بدن کے سامنے کا حصہ جو ہے وہ قبلہ کی طرف ہو جائے. تو اب قبلہ اس طرف ہے تو ہم میت کو جو ہے اس کا سر اس طرف کریں گے اور پیر اس طرف, اور اسی دائیں سائیڈ پہ اسے سلا لیں گے, لٹا دیں گے, اور تاکہ اس کا جو منہ ہے وہ بالکل قبلہ کی طرف ہو جائے. تو سر جب اس طرف کریں گے اور پیر اس طرف تو اس کا منہ قبلہ کی طرف ہو جائے گا دائیں سائیڈ پہ جب لیٹا ہوا ہوگا. اس کے بعد 259 سوال کہ اگر اس بات کا خطرہ ہو کہ دشمن قبر کو کھود کر میت کو باہر نکال لے گا یا میت کے ناک یا کسی دوسرے اعضاء کو کاٹ دے گا تو اس کا کیا حکم ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ ایسی صورت میں تمام واجب امور غسل, کفن, اسی طرح حنوط, نماز جنازہ وغیرہ کو انجام دینے کے بعد میت کو کسی صندوق میں رکھ کر اس کا منہ صندوق کا بند کر دیں گے اور سمندر میں صندوق کو ڈال دیں گے, یا کوئی بھاری چیز میت کے جو ہے پاؤں کے ساتھ باندھ کر میت کو سمندر میں ڈال دیں گے. لیکن احتیاط مستحب کی بنا پر یہ جو صندوق میں ڈال کر میت کو سمندر میں ڈالنا یہ زیادہ مناسب ہے. اس کے بعد 260 سوال کہ مسلمان کو کن جگہوں میں دفن کرنا جائز نہیں ہے. تو چند ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں پر مسلمان کو دفن کرنا جائز نہیں ہوتا. پہلی کہ جب مسلمان کو کافروں کے قبرستان میں دفن کرنا, اور کافر کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا یہ جائز نہیں ہوتا. دوسری چیز جو جائز نہیں ہے وہ غصبی زمین میں کسی مسلمان شخص کو دفنانا جائز نہیں ہوتا. تیسری جو چیز ہے جو جائز نہیں ہے وہ مساجد یا مدارس کے لیے جو وقف شدہ زمین ہے اس میں کسی کو دفن کرنا. اس وقت دفن کرنا یہ جائز نہیں ہوگا کہ جب وقف جو ہے وقف کے مقاصد یا خود وقف جو ہے وہ اس کے لیے یہ مزاحمت کا باعث ہو, تو ایسی صورت میں جائز نہیں ہوگا. اور اگر وقف کے لیے نقصان اور مزاحمت کا باعث نہ بھی ہو تب بھی کہہ رہے ہیں کہ احتیاط لازم کی بنا پر جو ہے وہ دفن کرنا جائز نہیں ہوگا. اس کے بعد 261 سوال کہ اگر کوئی چیز میت کے جسم سے جدا ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے. تو جو چیز میت کے جسم سے جدا ہو, چاہے وہ اس کے بال, ناخن یا دانت ہی کیوں نہ ہو, اسے اس کے ساتھ ہی دفن کرنا ضروری ہوگا.
اور اگر میت کو دفنانے کے بعد ملیں تو احتیاط لازم کی بنا پر ضروری ہے کہ انہیں کسی دوسری جگہ دفن کر دیا جائے۔ جو ناخن اور دانت انسان کی زندگی میں جدا ہو جاتے ہیں تو انہیں دفن کرنا مستحب ہوتا ہے، لیکن میت کے جو اعضاء ہیں انہیں ضروری ہوگا کہ انہیں دفن کر دیا جائے۔ اگر تو دفن کرنے سے پہلے ملے ہیں تو اسی قبر میں رکھ دیں گے، اگر بعد میں ملے ہیں تو پھر کسی دوسری جگہ انہیں دفنائیں گے۔ لیکن زندہ انسان کے دانت وغیرہ ناخن یہ جو ہیں انہیں بھی دفن کرنا مستحب ہوتا ہے۔ اس کے بعد 262 سوال کہ اگر کوئی بچہ ماں کے پیٹ میں مر جائے تو اس کا اب کیا حکم ہوگا، ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ تو اگر اس کی ماں کے پیٹ میں اس کا رہنا جو ہے وہ ماں کی زندگی کے لیے خطرناک ہو تو ضروری ہے کہ اسے آسان ترین طریقے سے باہر نکال لیں، اگرچہ اس کے لیے بچے کو ٹکڑے کر کے نکالنا پڑے، جیسے بھی کر کے ماں کے پیٹ سے اسے نکالنا ہوگا اگر نقصان کا سبب ہے۔ اس کے بعد سوال 263 کہ اگر ماں مر جائے اور بچہ اس کے پیٹ میں زندہ ہو تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر بچہ اس کے پیٹ میں زندہ ہو اور چاہے مختصر مدت کے لیے ہی صحیح اس بچے کا زندہ رہنے کی امید ہو تو ضروری ہے کہ جو جگہ بچے کی سلامتی کے لیے بہتر ہے اسے چاک کر دیں اور بچے کو باہر نکال لیں، اور اسی طرح پھر جو ماں کے پیٹ کے ٹانکے لگا دیں گے اور پھر اس کے سارے دفن کفن کا انتظام کریں گے۔ اور اگر اس بات کا یقین یا اطمینان ہو کہ بچہ زندہ نہیں بچ سکتا تو پھر میت کو چاک کرنا جائز نہیں ہوگا، بلکہ پھر ماں کو اور بچے کو دونوں کو ایک ساتھ ہی دفن کر دیں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔